اب دوبارہ چلتے ہیں وہیں پر جہاں سے چھوڑا تھا۔ شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ کوئی خاص تعلیم دے رہا ہے اللہ، اس نے سوچا جی میں بھی اس تعلیم پر دیکھوں تو صحیح، میں بھی اس تعلیم کو اپنا لیتا ہوں، تاکہ چلو بڑا نہ صحیح میں اور آدم برابر برابر ہو جائیں، یہ تو نہیں کہیں گے میں تجھ سے افضل ہوں۔ جب اسے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو نئی تعلیم آئی ہے یہ تو ایک انسانی قلب کے لیے ہے، کسی اور چیز پر یہ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا، اور قلب میرے اندر ہے نہیں، اب آپ بتائیں کہ یہ کیسی مایوسی ہوگی جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خطاب قرآن نے دیا ہے نا، بشیر، بشیر کا مطلب یہ ہے مایوسی کے خلاف، اپوزٹ، یعنی اچھی خبر لا کے بتائیں کہ دیکھو بھائی تمہارا رب کے ساتھ معاملہ فٹ کر دیں گے ہم، تم مت گھبراؤ، مقدر میں ہو یا نہ ہو ہم رب سے جوڑ دیں گے تمہیں۔ یہ ہے بشارت، یہ ہے خوشخبری۔ وہ جب اس کو معلوم یہ پڑا کہ وہ تعلیم تو اس کے کسی قابل ہی نہیں ہے، اب آپ امتحان دینے جائیں، صحیح ہے نا، اور امتحان میں آپ نے پوری تیاری کر رکھی ہو، ساری کتابیں پڑھ لی ہوں، کیمسٹری کی کتاب بھی پوری آپ نے رٹ لی، فزکس کی بھی رٹ لی ہے نا، میتھمیٹکس کی بھی رٹ لی، ساری کتابیں رٹ لی آپ نے، اور جو ہے جب امتحان میں گئے تو انہوں نے کہا جی ڈانس کر کے دکھاؤ، منی بدنام ہوئی۔ ارے یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا، فزکس کا سوال کرو، اس کا سوال کرو، اس کا نہیں جی یہ ہے سوال، میں تو اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ کر سکتے ہو ہم بھی دوسرے، تو یہ مایوسی ہو گئی نا۔ وہ کام وہ کہہ دے کرنے کو کہ جو آپ کے یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں ہو، جیسے کہ پٹھان ہے ہوائی جہاز چلا لے گا سائیکل نہیں چلا سکتا، ہوائی جہاز چلا لے گا سائیکل نہیں چلا، اس کے بس میں نہیں ہے۔ اب جو ہے جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میرے اندر تو وہ خامی ہے جس کو کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا تھا اے اللہ میں نے سجدہ آدم کو اس لیے نہیں کیا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے، کہاں آگ کہاں مٹی، انا خیر منہ، میں تو اس سے افضل ہوں۔ ابھی تک تو تکبر تھا اس بات پر کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے، ہے نا، اور پھر جب یہ پتہ چلا اسے کہ جو تعلیم سب سے افضل بنائے گی وہ انسان کے قلب کے لیے ہے، میرے اندر قلب ہے ہی نہیں، تو کہاں یہ سوچ کہ میں سب سے افضل ہوں، اور پھر کہاں یہ سوچ کہ میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے جو فضیلت کی ہے۔ 180 ڈگری اپوزٹ ہو گیا نا، کہ جی میں تو کہہ رہا تھا کہ آگ سے بنایا ہے، تم کو مٹی، میں افضل ہوں، میں تو اسی میں مار کھا گیا۔ یہ مایوسی اس کو ہو گئی، مایوسی ہو گئی۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے جی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے اللہ مجھے تو اب مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا اچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے اور انسان کے بیچ میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو اس راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ کون سا راستہ؟ یہ دل کی تعلیم والا راستہ،
دل کی تعلیم والا راستہ، روحانیت والا راستہ، اس پہ چلنے نہیں دوں۔ اب دیکھو بھائی آگے کی کہانی سنو، آگے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس نے اپنی پلاننگ اللہ کو بتا دی اور اللہ نے پھر بھی مہلت دے دی اسے۔ وہ تو بتا رہا ہے نا، یہ دیکھو، قالا فبما اغوتینی، تو کہنے لگا کہ میں ان کو جو ہے گمراہ کر دوں گا۔ آگے کیا لکھا ہے بھائی؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، وہ جو صراط مستقیم تیری طرف راستہ جا رہا ہے نا، اس کے بیچ میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا، کسی کو جانے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے اللہ کہ وہ بیٹھ جائے؟ کیونکہ اس کی طرح اور بھی لاکھوں چڑی مار ہیں نا، وہ اکیلا ہی تھوڑی ہے جس کو اس عظمت والی تعلیم سے، فضیلت والی تعلیم سے اللہ نے محروم رکھا ہے۔ اس کے جیسے ہزاروں اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس کو کہا ہے تو اپنے بھائی بند جو ہے وہ لے کے ہٹ جائیں یہاں سے۔ اس کی طرح اور بھی تو لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں آئیں گے، اس کی طرح کے لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں آئیں گے۔ اور مصیبت کی بات یہ ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری ماں، ہمارا باپ، ہماری بہن، ہمارا بھائی کہیں ان میں سے تو نہیں ہے ایک، اور نکلیں گے۔ کبھی ہمارا باپ اسی برادری کا ہوگا، کسی کی ماں اس برادری کی ہوگی، کسی کا بھائی ہوگا اس برادری کا، کسی کا بیٹا اس برادری سے ہوگا، کسی کی بیٹی اس برادری سے ہوگی۔ اب پھنس گئی جان شکنجے اندر، جوں بیلن وچ گنا۔ اس برادری کا بندہ آ گیا نیچے اور ہے وہ ہمارا باپ، ہے وہ ہماری ماں، اب کیا کریں؟ ہمارے لیے امتحان ہو جائے گا نا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اب اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی میں اپنا پورا زور لگاؤں گا کہ مجھ سے بہتر کوئی انسان بن نہ سکے۔ اب یہ جو تم عام روزہ نمازیں کر رہے ہو نا، یہ اس نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، یہ کر کے تو تم اس سے آگے نہیں نکل سکتے، اس کو بھی پتا ہے۔ اس لیے جب تم یہ سب کچھ کرتے ہو، یہ ہندو جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں مندر میں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ ٹیکتے رہو ماتھا، اس سے کیا ہوگا؟ یہ سکھ جا کے جو ہے گر کی بانی پڑھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہو، اس سے کیا ہوگا؟ مسلمان قرآن پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں جا کے، سکھ بائبل پڑھتے رہتے ہیں، عیسائی، ہے نا؟ ان کو پتا ہے ان سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ کہنے لگے رہو، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا، جب جی چاہے گا موڑ دوں گا۔ اور جب کوئی بھی دل والی تعلیم کی طرف جاتا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے وہ خبر رکھتا ہے چاروں طرف کی، ہاں خبر رکھتا ہے، وہ بڑے آرام سے سکون سے آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوا تھا ابلیس، ہاں 400 سال سے جو ہے کوئی کامل ذات نہیں آیا تھا، وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے جو مولوی چھوڑے ہوئے یہی کافی ہیں، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ مولوی کافی تھے۔ اس کو تو مصیبت تب پڑی جب سرکار گوھر شاہی آ گئے۔ اچھا پہلے تو اس کو صرف ایک مایوسی تھی، کیا؟ کہ میں اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتا، میرے اندر لطیفہ قلب نہیں ہے، تو میری تو کوئی عظمت ہے ہی نہیں، تو وہ اپنی ہار مان کے دشمنی پر اتر آیا کہ بھائی اب مجھے نہیں ملا،
یہ وہی والی بات ہے نا، نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے، کہ اگر وہ تعلیم مجھے نہیں ملی تو میں کسی اور کو بھی نہیں لینے دوں گا، وہ اس نے یہی رکھا۔ اب جب سرکار گوھر شاہی آ گئے تو اب ایک اور مایوسی ہو گئی ہیں، وہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھی، یہ اس سے بڑا شوق تھا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ گوھر شاہی نے فرمایا کر کے دکھا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوھر شاہی نے فرمایا کر کے دکھا، ہے نا؟ وہ یہ بھول گیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر اس کو گوھر شاہی نے کہا اب تجھے میں راز کی بات بتاتا ہوں، کامیابی کا راز تکبر میں نہیں ہے، کامیابی کا راز عجز اور انکساری میں ہے۔ یہ جملہ سرکار کی زبان سے نکلا اور اس کے گلے میں لعنت کا جو طوق تھا اس جملے کی جلالیت سے ٹوٹ گیا اور وہ گوھر شاہی کے قدموں میں جھک گیا اور گوھر شاہی نے کہا ہم نے تجھے معاف کیا۔ ہم نے تجھے، یہ تعلیم، یہ وہ تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی وجہ سے مٹی کا انسان جبروتی یعنی خرقات حاصل کر لیتا ہے، ملکوتی خرقات حاصل کر لیتا ہے، لاہوتی خرقات حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس تعلیم کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ 1000 لوگ آئیں گے، ہاں جی یہ کیا کر رہے ہو تم، ذکر قلب کی بات کریں، کہاں سے سنا؟ الرا ٹی وی سے۔ وہ کون ہے؟ وہ گوھر شاہی کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف کریں گے، سرکار گوھر شاہی کے خلاف کریں گے۔ اس وقت یہ سوچنا کہ اس دل والی تعلیم سے دشمنی کس کو ہے، اس وقت سوچنا کہ اس دل والی تعلیم سے دشمنی کس کو ہے، کون روک رہا ہے تجھے گوھر شاہی کے پاس جانے سے۔ جب جواب مل جائے تو پھر تو رکنا نہیں۔ تو کہنا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو یہ دل والی تعلیم چاہیے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہیں، میں تو اپنے مطلب کے لیے جاتا ہوں۔ اس تعلیم سے نہ رکنا اگر تجھے فضیلت حاصل کرنی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ قبر میں جائے اور منکر نکیر تیری عزت کریں، ابے تبے سے بات نہ کریں، تجھے ڈریں، آجا گوھر شاہی کے قدموں میں۔ سرتاج وارث